السلام علیکم، سر کی جانب پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ کیا آپ اس خاموش قاتل کے وجود کا احساس کر رہے ہیں جو کہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 30 دن کے بعد زندگی یکسر مختلف اور محتاجی کی بن سکتی ہے؟ اگر آپ نے اسٹروک کی علامات کو، ان کی وارننگ سائنز کو وقت پر نہیں پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو خود زوال کے حوالے کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا کیونکہ میں اس کے اندر مختصراً آپ کو 1 مہینہ پہلے آپ کے جسم کو پیش آنے والے اسٹروک کے جو علامات ہیں وہ بتاؤں گی، اور ان میں سے کوئی بھی علامت اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کے ساتھ ہے تو فوراً اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اسٹروک جو ہے یہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اموات جو ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بننے والی کاز ہے، بننے والی وجہ ہے، اور یہ کسی چیز کی قید میں نہیں ہے۔ اس کا کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے، کوئی جینڈر کا لحاظ نہیں ہے، صحت کے مسائل کا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ کسی کو بھی اچانک آ دبوچتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سب اچانک ہوتا ہے، بلکہ 30 دن پہلے یہ کچھ انڈیکیٹرز دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ اسٹروک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے اور ایک ہیموریج ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں برین ہیمریج یا ہیمریج کہتے ہیں۔ اسکیمک اسٹروک میں کیا ہوتا ہے کہ جو شریان ہوتی ہے، وین ہوتی ہے، اس کے اندر بلڈ کلوٹ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بلڈ ہے، جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، جو آکسیجن والا غذائیت سے بھرا ہوا بلڈ ہے، وہ دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، اور ود ان اے سیکنڈ اسٹروک کا اٹیک ہوتا ہے، اور اس کو اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو اسٹروک ہے اس کو ہیموراجک اسٹروک کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو وین ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، وہ رپچر ہو جاتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور جو بلڈ ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں، زندگی کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر یہ وارننگ سائنز دیکھ لیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے اسٹروک کو قابو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو علامت ہے وہ ہے بار بار بلڈ پریشر ہونا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ روزانہ آپ کا بلڈ پریشر جو وہ ہائی ہو رہا ہے تو اس کے لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے اور ہیموراجک اسٹروک یا برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو علامت ہے وہ ایکسیسو فٹیگ ہے، یعنی حد سے زیادہ، ایک لیول سے زیادہ تھکن محسوس کرنا، اور اتنی تھکن محسوس کرنا کہ آپ اپنے جسم کو اٹھا نہ سکیں، اٹھا کے چل نہ سکیں، اور آپ کو اپنا جسم بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بلڈ کلوٹ آ گیا ہے تو اس صورت میں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ جسم میں نہیں دوڑ پاتا، پورے جسم کو سپلائی نہیں دے پاتا ہے آکسیجن والے بلڈ کی، نیوٹرینٹس والے بلڈ کی، جس کی وجہ سے جو جسم ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ یا گرانی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سائن ہے وہ ویژن پرابلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بلر نظر آئے، یا یہ کہ آپ کو ڈبل نظر آئے، یا پھر یہ کہ آپ کو فوکس کرنے مشکل ہو رہی ہو اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹک نہ رہا ہو۔ تو یہ صورت میں ہوتا ہے جب آرٹری کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بلاکیج آ جائے، تو اس صورت میں چونکہ آنکھ کے پاس تک آکسیجن والا بلڈ نہیں پہنچ پاتا تو آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس صورت میں بھی بالکل انتظار نہ کریں اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ اگلا سائن ہے وہ اچانک اور بہت زیادہ سر میں درد ہونا ہے۔ اتنا زیادہ سر میں درد ہو آپ کو کہ آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے اور آپ اپنا توازن کو کھو بیٹھیں۔ اس صورت میں آپ بالکل انتظار نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اچھا، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ میں پین ہے یا آپ کو ایک حصے میں نمنس محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس ٹیبلٹ کو فوراً استعمال کریں، اپنی زبان کے نیچے رکھیں، تاکہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی کلوٹ ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اسٹروک کا حملہ ہونے والا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے تو اس سے بچت ہو سکے۔ اور جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اس سے ملتا جلتا یہی ہے کہ آپ کو آدھے جسم میں، خاص طور پہ
ورنہ یہ کہ ہاتھوں میں اور پیروں میں نمنس محسوس ہوتی ہو، جو سر ہے اس کا آدھا دماغ جو ہے اس کے اندر آپ کو چونٹیاں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہوں، تو یہ بھی اس بات کا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اسٹروک حملہ آور ہونے والا ہے۔ لیکن نمبر پہ اسپیچ پرابلم آتا ہے، بات کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کو بھول جائیں یا بالکل کوئی اور بات کرنے لگیں، جس طرح یہ ایک کیس ہمارے اپنے گھر میں ہوا تھا۔ تو جو ہماری تائی امی تھی، ان کا اسپیچ جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ بات کرتے کرتے ایک دم چھت کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا گئی تھی اور ایسے لگا تھا کہ جیسے بالکل گول ان کے سارے الفاظ ہیں وہ گولائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے اور اس کو فوراً موقع پہ ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ اینڈ پہ ہم نیورولوجیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پہ میموری لاس ہونا، یادداشت کا متاثر ہونا، اسی طرح لاس آف بیلنس، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ اپنا توازن نہیں قائم رکھ پا رہے ہیں، آپ ٹھیک سے واک نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے جو قدم وہ لڑکھا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو وامٹنگ کا یا متلی کا بہت زیادہ احساس ہو تو یہ ساری کی ساری جو ایشوز ہیں یہ نیورولوجیکل اس میں آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک سائن، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسٹروک کی ہی نشانیاں ہوں، لیکن چونکہ اس وقت اسٹروک دنیا میں اموات ہونے کا سب سے بڑا ریزن بن چکا ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی بھی سائن آتا ہے تو آپ خاموشی سے گھر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے چیک اپ کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس ٹیبلٹ کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ اس ٹیبلٹ کو اینجیسیڈ کہتے ہیں اور آپ کے گھر میں یہ ضرور میڈیکل باکس جو بنایا ہوا ہے، فرسٹ ایڈ باکس کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم میڈیسن ہے، ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں مشورہ کر لے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا مریض ہے جو کہ سروائیور ہے، جس نے خود کو فالج کے اٹیک سے بچا لیا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر ہلکا سا حملہ آور ہوا تھا اور اب وہ تندرست زندگی گزار رہا ہے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو بھی آپ کے گھر میں موجود فرسٹ ایڈ باکس میں، میڈیسن باکس میں اس دوائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بدعت مقصود ہے، سائننگ آف، سی یو۔